बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो शुरू करते हैं अपने नावल का नेक्स्ट पार्ट। और आज जो है पार्ट नंबर 13 स्टार्ट हो रहा है। तो शुरू करते हैं। घर वापस आते हुए सीधे अलमीर के पास गया और वहाँ से इसे पैकिंग करता देख पूछे बिना ना रह सका, कहाँ की तैयारी हो रही है? तुर्की की, 2 दिन बाद मेरी फ्लाइट है। इतनी जल्दी? हाँ, बुकिंग के तो मैंने काफ़ी दिन पहले ही करवा ली थी। इसने मसरूफ बड़े अंदाज में पूछा। जवाब दिया, मेरा मतलब है इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? और 3 दिन बाद चले जाना। वो धर्म से बेड पर लेटा, जबकि इसके कहने पर अपनी पैकिंग करते हाथ रोक कर अलमीर ने इसे घूरना अपना फर्ज समझा। हद होती है, मेरे तो जैसे कोई जज्बात ही नहीं है ना। हुरम और तेरी शादी की वजह से यहाँ आया और देखो मुझसे छोटे छोटे शादी करके बैठ गए। बस एक में ही कुंवारा फिरा हूँ, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं चलेगा। जल्दी से जाऊंगा, बीजान से बात करूंगा तो इससे पहले अपनी औलाद लेकर आऊंगा। इसके गुस्से से कहने पर अजमीर का कह कर लगाया, मुझसे पहले तेरी औलाद कैसे आएगी? अलमीर, जरा वजाहत भी दे दो। तू बोल रहा है अजमी, मेरे पास ऑलरेडी एक बेटा है, बस इसे अपना नाम देना है। अच्छा, खुद ही सारी प्लानिंग कर ली। अगर मीरे ने इनकार कर दिया तो? मैं मीरू से नहीं, बीजान से बात करूंगा। अगर इन्होंने भी इनकार कर दिया तो? तू कुछ नहीं। रुक, मैं तो मेरे भी शाह खानदान ही का खून दौड़ता है। अलमीर को ये ज़बरदस्ती मत करना। अलमीर शाह मर तो जाएगा, लेकिन मेरे बिन सारी को खुद से दूर नहीं जाने देगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। इसके ज़िद्दी अंदाज पर अजमीर बस गहरा सांस लेकर रह गया। मेरी फेवरेट मूवी टाइटैनिक है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, लेकिन मेरी बदनसीबी है मिरान कि मेरे पास इस वक्त ये मूवी दस्तयाब नहीं। ऐसे क्यों कह रहे हैं? इसी कहने पर मिरान ने हफ्के से इसे देखा। वो वापस अपने सर इसी कंधे पर रख रहा था। हम कोई और मूवी देख लेते हैं। आप बताएं, आपको कौन सी मूवी पसंद है? इसने अरहान की गोद में रखे लैपटॉप को देखा। अपनी गोद में रखे पॉपकॉर्न के बाउल में से चंद कॉर्न उठा लिए। मुझे एक्शन मूवीज पसंद है, लेकिन बीवी के साथ सिर्फ रोमांटिक मूवीज देखने में मजा आता है। इसने मुस्कुराते हुए फिल्म प्ले कर दी। अरहान, अगर ये गंदी मूवी है तो मुझे नहीं देखनी। नहीं जाना, ये बहुत ही साफ सुथरी मूवी है। तुम्हारा शोर बहुत मासूम है, गंदी चीजें नहीं देखता। लेकिन इसका नाम तो देखें, माई फॉलेट। भला कोई नाम भी मूवी का रखता है? अब रखने वाले ने रखा है, मैं क्या कर सकता हूँ? इसने लापरवाही से जिसे देखकर इसने बिना कुछ किए खुद भी अपना सारा ध्यान लैपटॉप की स्क्रीन पर लगा दिया। थोड़ी देर बाद ही मिराल का नाजुक मुक्का अरहान के मजबूत बाजू पर लगा। अरहान, आपने तो कहा था ये गंदी मूवी नहीं है। जना, अब मैं तुम्हारे साथ बैठकर कोई बहन भाई वाली मूवी तो नहीं देख सकता ना? लेकिन मुझे ये नहीं देखनी। कुछ और लगाएं, बल्कि दिखाएं, इधर मैं खुद लगाऊंगी। अरहान की गोद से लैपटॉप उठाकर वो नई मूवी देखने लगी और एक अच्छी मूवी मिलते खुशी से चेखते हुए वापस लैपटॉप इसकी गोद में रख दिया। आपको पता है ये भी मेरी फेवरेट मूवी है। इसने वापस सर अरहान के कंधे पर रखा और अरहान बस इसकी लगाई हुई मूवी देखता रह गया। हम साथ साथ ही अंग्रेजी की मूवी देखनी थी तो यहाँ अकेले बैठने की क्या जरूरत थी? मॉम और डैड के साथ बाहर देख लेते। ये बात वो बस सोच के रह गया था। इसका दिल चाह रहा था अपनी गोद में रखा लैपटॉप दूर फेंक दे, क्योंकि सामने चलती ये मूवी इसका सारा मूड खराब कर रही थी। लेकिन मिराल का खुशी से चकता अंदाज इसे ऐसा करने नहीं दे रहा था। अगर ये मूवी देख कर इसे खुशी मिल रही तो उसकी खुशी की खातिर अरहान ने शायद थोड़ी देर के लिए ये सब बर्दाश्त कर ही सकता था। मन, प्लीज यार, दरवाजा खोलो। मैं नहीं खोल रही। हाथ फिराया पर इसे अंदर से ही जवाब मिल रहा था, क्या हो गया है तुम्हें? मुझे क्या हुआ है? दरवाजा खोल के इसने घूरती नजर से अजमीर को देखा। पहले तो मुझे जाने नहीं दिया। दूसरा, जब मैं बड़े बाबा के साथ जा रही थी तो खुद जबरदस्ती दरमियान में गया, वहां जाकर अलग तमाशा लगाया। मैंने कोई तमाशा नहीं देखा, तुम बस बर्गर खाने की जिद कर रही थी, जिसे मैंने मना कर दिया, क्योंकि वो बर्गर वाला दिखने में ही ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से नहीं नहाया। अच्छा, तो गोलगप्पों में क्या मसला था? खट्टी चीजें खाओगी तो गला खराब हो जाएगा, बीमार पड़ जाओगी। अजमीर शक बस इसके हर सवाल का जवाब मुझे आज से पहले तो जैसे मैंने कोई खट्टी चीज खाई ही नहीं। अजमीर, आज से पहले तुम प्रेग्नेंट भी तो नहीं हुई थी ना? मन्नत। अजमीर शाह, मेरा सर खाने की जरूरत नहीं, जाए यहाँ से। आज इस कमरे में आपकी कोई जगह नहीं। गुस्से से कह के इसने दरवाजा जोर से इसके मुंह पर मारा, जिस पर वो मुंह बनाकर रह गया। शादी के साइड इफेक्ट तो इसे आज पता चल रहे थे। इसने गुस्से से बंद दरवाजे को था जब अजमीर के कह की आवाज पर वो चौंक इसकी तरफ देखने लगा, जो अपने कमरे के दरवाजे खड़ा इसकी हालत से लुत्फानंदोज होता है केक लगा रहा था। यकीनन पूरी पिक्चर ही वो देख चुका था। आप कहाँ जा रही हैं? जन्नत कमरे में दाखिल होती ही इसने फोन पर बात करती जन्नत से कहा। इस कॉल पर मसरूफ देखकर खामोश हो गया। काफी देर तक वो इसकी कॉल खत्म होने का इंतजार करता रहा, जो सरार को देखकर तब्दील होती जा रही थी। इसे हर तरह से नजरअंदाज करती हुए अपनी बातों में मगन थी, लेकिन इसे अपनी तरफ मतवजह करना सलार शाह को हुआ ना था। इसे करीब जाकर सलार ने इसकी कमर पर हाथ रखकर इसे अपनी करीब किया और इसकी गर्दन पर झुककर अपना चारहाना लम्स छोड़ने लगा। इसे पता था कि इसकी इतनी करीब मौजूदगी वो जन्नत पहले फुकलाएगी, घबराएगी और फिर तंग आकर काल काट देगी।
اور پھر وہی ہوا جو اس نے سوچا تھا، سلار شاہ سدھر جاؤ۔ کال کاٹ کر اس نے غصے سے اپنا موبائل بیڈ پہ پھینکا۔ آپ مجھے نظر انداز کرتی ہیں، اس لیے مجھے سب کرنا پڑتا ہے، کیا کام ہے؟ اس نے تنگ آ کر پوچھا۔ دادا صاحب نے بتایا ہے آپ جا رہی ہیں، بس یہی پوچھنا تھا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ گاؤں جانے ہیں سروے کے لیے۔ آپ اکیلے نہیں جائیں گی، میں بھی ساتھ چلوں گا۔ تو میرے ساتھ کہیں نہیں جانے والے؟ تو پھر آپ بھی کہیں نہیں جائیں گی؟ میں جاؤں گی سلار، یہ میرے کام کے حصے اور تم مجھے روکنے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ میں آپ کو روکنے کا پورا حق رکھتا ہوں، شوہر ہوں آپ کا۔ کبھی میں نے تم پر بیوی بن کر حق جتایا تو جتائے نا، میں تمہیں منتظر ہوں۔ اس ساری بات میں پہلی بار مسکرایا تھا، بیوی کی طرح حق جتاؤ؟ بالکل، نکلو میرے کمرے سے۔ کیا مطلب؟ اس نے نہ سمجھی سے کہا۔ مطلب یہ شوہر جی کی آئی تم اس کمرے میں نہیں رہ سکتی، اس لیے نکل یہاں سے۔ جنت اس کی بنا کوئی بات سنے اسے دھکا دے کر جیسے تیسے کر کے سلار کو کمرے سے نکال ہی چکی تھی۔ جنت بات تو سنے، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ وہ واپس کمرے میں جانے لگا جب دروازہ اس کے منہ پہ بند ہوا۔ کہہ کی آواز پر اس نے چونک کر دیکھا جہاں اپنے کمرے کے دروازے پہ ازمیر منہ لٹکائے کھڑا تھا اور اپنے کمرے کے دروازے پہ کھڑا علمیر ان دونوں کو دیکھتے ہی کیک لگانے میں مصروف تھا۔ ماہر کی طرف جاتے ان تینوں کی نظر ایک ساتھ وہاں کھڑے ازمیر اور سرار پر گئی۔ یہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ عالم کی آواز پر ان تینوں نے ایک ساتھ ان کی طرف دیکھا۔ ہم جہاں اسیم، معتصم اور عالم کھڑے تھے، ان تینوں نے ہی اس وقت سفید رنگ کی قمیض شلوار پہنی ہوئی تھی، بس فرق یہ تھا کہ عالم کے کندھے پر بھوری رنگ کی شال موجود تھی۔ دادا صاحب بیویوں نے کمرے سے نکال دیا؟ ان کی حالت بتاتے ہوئے علمیر نے بھی پھر سے کہک لگایا، جبکہ اس کی بات سن کر تینوں بھی اپنے ہنستے ہوئے باہر چلے گئے۔ ان کے پیچھے زیام، احان اور میشا بھی تھے، جو ان کے ساتھ ساتھ شادی کی تقریب میں جا رہے تھے۔ دیکھو یہ بندہ میرا سسر ہے، داماد کی ذرا فکر نہیں، بیٹی کے کارنامے پہ کیسے ہنس کر چلا گیا۔ اس کی بات کو دیکھتے ہوئے سلار نے منہ بنایا۔ ہاں میرا سسر تو بہت اچھا ہے نا، ہر وقت مجھے چومتا ہی رہتا ہے۔ اس کو دکھی انداز دیکھ کر ازمیر کو اپنا دکھ زیادہ بڑا لگا، جبکہ ان دونوں کا اترا چڑھا دیکھ کر علمیر ایک بار پھر سے ہنسا۔ تجھے بڑی ہنسی آ رہی ہے علمیر؟ ازمیر کی سنجیدہ آواز پر اس نے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے اپنا سر نبی ملایا۔ علمیر ہنسنا بند کرو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے دھمکی دی جس کا اثر یہ ہوا کہ علمیر صاحب جو کینک دبانے کی کوشش کر رہے تھی، اس کی آواز پورے حال میں گونجی، جیسے سنتے ہی ازمیر نے غصے سے اسے تھپڑ مارا جو علمیر کے بروقت نیچے ہونے کی وجہ سے سلار کے چہرے پہ پڑا۔ ازمیر لالا، وہ صدمے سے چیخا، میں تو اسے مار رہا تھا، تو مجھ میں کیوں آیا؟ غلطی تیری خود کی ہے، مجھے ایسے مت دیکھ۔ اس نے سارا الزام سلار پر لگایا، جبکہ اس کی حالت دیکھ کر علمیر کی ہنسی مزید تیز ہوئی۔ میں درمیان میں نہیں آیا، درمیان سے نکل گئے تھے اندھے کہیں کے۔ سلار نے غصے سے اسے دیکھ دیا، جس کے نتیجے ازمیر کے ساتھ ساتھ برابر کھڑے علمیر بھی زمین بوس ہوئے۔ کمینے تجھے جو شرم کر بڑے ہیں تو اسے؟ ہاں بڑوں سے نہیں سکھائے ہے یہ سب۔ اس کہنے میں وہ دونوں اٹھے اور انہیں اٹھتا دیکھ کر وہ جلدی سے وہاں سے بھاگا۔ جب باہر کی طرف بھاگتے ہوئے اندر آتے ماہر سے اس کا زوردار تصادم ہوا اور سلار کا بھاری وجود ماہر کے اوپر گرا۔ سلار کے بچے! اس نے اپنے سر کی پشت پر ہاتھ رکھا، کیونکہ زمین پر زور سے گرنے کے باعث وہ حصہ دکھ رہا تھا، ساتھ ساتھ کمر میں الگ درد ہونا شروع ہو چکا تھا۔ بڑے بابا میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب آپ کے بیٹوں نے کیا ہے۔ ماہر کی بر سے اٹھتے ہوئے اس نے سارا الزام ان دونوں بھائیوں پر ڈالا۔ اچھا باغا تو خود تھا، ہم نے یہ سب کیسے کیا؟ یہ بابا صحیح، اس کی خود کی غلطی ہے، جو سزا دینی ہے اسے دے۔ اپنے اوپر الزام آتا دیکھ کر ازمیر فوراً میدان میں آیا۔ میرے لیے تم تینوں ہی ایک جیسے ہو کمینوں۔ ماہر نے اپنا جوتا اتار کر ان کی طرف پھینکا اور ماہر کا اپنی طرف آتا جوتا دیکھ کر انہیں ایک ساتھ نیچے کی طرف جھکے، جس کے باعث سیڑھیوں سے اترتے ساحر کے سر پر اس کا زوردار جوتا لگا۔ ساحر میری کوئی غلطی نہیں، میں تو ان لوگوں کو مار رہا تھا۔ اس کی واضحات سننے بنا ساحر غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ پھر ہونا کیا تھا؟ شروع ہوگی حویلی میں ایک جنگ۔ شور کی آواز سن کر کمرے میں موجود فرد آ کر انہیں دیکھتے رہے، لیکن پھر واپس چلے جاتے۔ معلوم تھا تھوڑی دیر میں سب جب اس کھیل سے تھک جائیں گے تو پھر بیٹھ کر خود ہی کیک لگا اٹھیں گے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، اس حویلی میں ہمیشہ سسر کی رشتہ داری میں بعد میں اور دوستی پہلے آتی تھی، اور ایسا ہی کچھ ان سب کے ساتھ بھی تھا۔ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا اس وقت اپنی حال میں گم تھا، جب اسے اپنے پیچھے کسی قدم کی چوپ سنائی دی۔ وہ بنا دیکھے بھی اندازہ لگا سکتا تھا اس کے پیچھے اس وقت کون ہے۔ اس امر کو اپنی گہری نیلی آنکھوں سے وہاں کھڑی حاضر کو دیکھا، جو ایک ہاتھ میں پونی جبکہ دوسرے ہاتھ میں اپنی ڈول پکڑے کھڑی تھی۔ کیا ہوا ایزل؟ میرے بال بنا دو۔ ماما کہاں ہیں؟ میں نے انہیں پورے گھر میں دیکھا، لیکن مجھے نہیں ملی، اس لیے میں تمہارے پاس آ گیا۔ اچھا آؤ میں بنا دیتا ہوں، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ یہ پر مجھے پونی کے علاوہ کچھ اور بنانا نہیں آتا۔ اس نے ایزل کے ماتھے پر بکھرے بال سیٹ کیے اور بیڈ پر بیٹھ کر اس نے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ اس کی کمر پر گرے بال سلکی بالوں کو اٹھا کر پونی کی شکل میں بنانے لگا۔ جب بال سمیٹتے ہی اس کی نظر ایزل کے سفید شفاف گردن پر پڑی، جس سے نظریں ہٹانا اس وقت اسے دنیا کا سب سے مشکل کام لگ رہا تھا۔ اس کے بالوں کو پونی میں قید کر کے
اسفر نے جھک کر اس کی گردن پر اپنے لب رکھے، جبکہ اپنی گردن پر اس کا لمس پا کر وہ کھلکھلا کے ہنسی۔ اسفر، گدگدی ہو رہی ہے، مت کرو۔ اس کی کھلکھلاہٹ سن کر پیچھے ہٹا، اپنی لبوں پر زبان پھیر کر بہکے جذبوں کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسفن، نہیں اسوی کہو، اس نے نرمی سے کہا، کیونکہ جب بھی آئزل اسے اسفن کہتی تھی تو اسے گزرا وقت یاد آ جاتا تھا۔ جاؤ جا کر کھیلو، لیکن مجھے تو تمہارے ساتھ کھیلنا ہے۔ اس کی گود میں بیٹھ کر آئزل نے اپنا سر اس کی سینے پر رکھا اور اپنی گڑیا کو اپنی گود میں بٹھا لیا، اور پھر ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اپنی گڑیا سے کھیلنے لگی۔ لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی اپنے اتنی قریب موجودگی پر اسفنجار کو ضبط کے کتنے مرحلے بٹھانے پڑ رہے ہیں، لیکن وہ اسے خود سے دور بھی نہیں کر سکتا تھا، غلطی سے بھی نہیں۔ آئزل، کیا تم مجھے پیار کرتی ہو؟ ہاں، میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں۔ پھر مجھے کبھی چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی نا؟ اس نے نرمی سے آئزل کی کھال کو سہلاتے ہوئے پوچھا۔ اگر تم مجھے اس طرح سے چاکلیٹس کھلونے لا کر دو گے تو پھر میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی، اس نے گڑیا سے کھیلتے ہوئے جواب دیا۔ جب سے اس کی شادی ہوئی تھی، اسفن یار روز اس کے لیے چاکلیٹس لے کے آتا تھا۔ لوگ اپنی محبوب بیویوں کے لیے چاکلیٹس لاتے ہیں، لیکن وہ نوکھا بندہ تھا جو بیوی کے لیے چاکلیٹس اور کھلونے لاتا تھا۔ ہاں تو تم جو کہو گی میں تمہیں وہ سب لا کے دوں گا، بس تم مجھے سے دور مت جانا۔ اتنے سختی سے آئزل کو اپنے حصار میں لیا، لیکن جانتا تھا آئزل اس کی اتنی سختی گھبرا جاتی، اس لیے اپنی گرفت تھوڑی ڈھیلی کر دی۔ آئی لو یو آئزل، اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکاتے ہوئے ہلکا سے مسکرایا اور اس کا سر اپنی سینے پر رکھ دیا۔ نیند سے جاگتی وہ کتنی دیر بیڈ پر لیٹی رہی۔ اس کی واپسی آج ہی ہوئی تھی اور تھکنے کے باعث وہ آتی ہی سو گئی۔ 3 گھنٹوں کی پرسکون نیند لے کر اب بیدار ہوئی تھی۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر باتھ روم میں گئی اور تھوڑی دیر بعد فریش ہو کر نکلی، جب نظر بیڈ پہ بیٹھی حفظہ پر گئی۔ میں کھانے کے لیے آ رہی تھی حفظہ دادو، حفظہ کو دیکھ کر اس پاس آ کر بیٹھی اور وہاں رکھی کھانے کی ٹرے اپنی جانب کھینچ لی۔ آپ لوگوں نے کھانا کھا لیا؟ ہاں کھا لیا، تم کھانا کھاؤ پھر تیار ہو جانا۔ تیار کس لیے؟ نوالا منہ میں ڈال دی نے حیرت سے کہا، ارتضائی تمہیں ڈنر پر لے کے جا رہا ہے نا؟ تو آتے ہی پتہ نہیں کہاں چلا گیا، تم سو رہی تھی اس لیے اس نے میرے پاس فون کر کے کہا تھا کہ میں تمہیں بتا دوں۔ حفظہ کی بات سنتے ہی اس کا کھانے کا چلتا ہاتھ رکا۔ تمہارے لیے سامان بھجوایا ہے اس نے، کھانا کھا لو پھر کچھ دیر آرام کر کے تیار ہو جانا۔ اس نے صفحے پر رکھے بیگ کی جانب اشارہ کیا اور اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد حورم نے بے دلی سے اپنا ہاتھ کھانے سے کھینچ لیا۔ یقیناً اب ارتضیٰ اس کے ساتھ نئی زندگی شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ کیا اب وہ واقعی اپنے کہے پر عمل کرنے والا ہے؟ یقیناً۔ آنے والے پل کو سوچتے ہوئے اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کے اس نے صوفے پر رکھا بیگ کو اٹھایا اور سامنے دیکھ اسے واپس وہیں رکھ دیا۔ اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی نینسی نے ہمیشہ کی طرح اس کا بیگ تھام کر اس کی ہیریت دریافت کی۔ عائشہ کہاں ہے؟ وہ کمرے میں ہے۔ اس کی بات پہ اپنا سر ہلاتے ہوئے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ٹھیک ہے، کمرے میں داخل ہوتے ہی عائشہ کو روتا دیکھ کر اپنے اچھا خاصا پریشان ہو چکا۔ عائشہ کیا ہوا؟ اسی قریب بیٹھ کر حمزہ نے پریشانی سے پوچھا، لیکن پھر نظر کی گود میں رکھے امریل پر پڑی جیسے دیکھتے ہی سمجھ آ گئی کہ اس کہانی میں کوئی مر گیا ہے اور گاتا بھی اس کی نازک سی جان اتنی سبحاری ہے۔ عائشہ کیا ہوا؟ میر عمر مر گیا؟ اچھا تو نماز جنازہ کب ہے؟ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اس نے شرار سے پوچھا، جس پر عائشہ نے حقیقت سے دیکھا۔ میر ایک بندہ مر گیا؟ آپ کو مذاق سوچ رہا ہے؟ بندہ مر گیا ہے تبھی تو پوچھ رہا ہوں، بہت بری بات ہے میر۔ اچھا رونا بند کرو، ہے نہیں تم ایک فرضی کردار کا مرنے پر اتنا رو رہی ہے تو میرے مرنے پر کتنا رو گی؟ اس کے کندھے پر سر رکھے عائشہ مزید شدت سے رونے لگی۔ آئی ایم سوری میر، ارادہ تمہیں رلانے کا نہیں تھا۔ کیا میری کہی بات پر رو رہی ہو؟ اس نے مزید شدت سے روتا دیکھ کر پریشان ہوا۔ نہیں، میں تو اس لیے رو رہی ہوں کیونکہ عمر نے بھی یہی ڈائلاگ بولا تھا، بیچارہ عمر۔ اس نے روتے حمزہ کی ٹائی سے اپنی ناک صاف کی۔ عائشہ کی اس حرکت تو بحث آتا ہائے حمزہ حباسی، کیا ہو گیا تمہارا مستقبل؟ اس نے گہرا سانس بھر کر عائشہ کو دیکھا۔ عائشہ یار تمہیں اس مرے ہوئے عمر کی پرواہ ہے، زندہ حمزہ کی نہیں، چلو رونا بند کرو۔ نرمی سے اس کی آنسو صاف کرتے ہوئے عائشہ کے بھیگے چہرے پر اپنے لفظ چھوڑنے لگا۔ اس بیوقوف لڑکی کو اس نے خود اپنی زندگی میں شامل کیا تھا تو پھر اس کی بیوقوفی میں برداشت کرنی تھی۔ عائشہ نے کس سنگ پتہ نہیں یہ زندگی کیسی گزرنے والی تھی، لیکن اتنا تو اندازہ تھا تو اسے تھا جیسی گزرنے والی تھی، مگر بے حد خوبصورت گزرنے والی تھی۔ اس وقت اس نے ارتضیٰ کا بھیجا ہوا ڈریس زیب دہن کر رکھا تھا۔ ریڈ کلر کا بس سادہ سی فراق بے حد خوبصورت تھی، لیکن حرم کے لیے وہ پہننے لائق ہرگز نہیں تھی۔ ارتضیٰ کو ایک یہی سوٹ ملا تھا خریدنے کے لیے۔ منہ بناتے ہوئے بڑبڑائی اور اس کی بڑبڑاہٹ سن کر میشال نے اپنی ہنسی دبائی۔ وہ سلیو لیس ڈریس تھا جس کے کندھوں پر بس باریک سی سر پٹی تھی اور پیچھے سے ساری کمر واضح نظر آ رہی تھی۔ حرم کچھ نہیں ہوا، ویسے بھی سیدھا تم نے ارتضیٰ کے پاس ہی تو جانا ہے۔ اس کا ہلکا سا میک اپ کر کے میشال نے اس کے بالوں کو خوبصورت جوڑے کی شکل بنا دیا تھا۔ میشال آنٹی بال کھول دیں۔ کیوں، اچھے تو لگ رہے ہیں۔ نہیں بس آپ کھول دیں۔
میں اسے آرام دہ محسوس نہیں کر رہی۔ اس کی بے آرامی کی وجہ مشال اچھے سے سمجھ چکی تھی۔ یقیناً پیچھے نظر آتی کمر کے باعث بال کھلوا رہی تھی۔ مشال کے بال کھلتے ہی حرم کی سفید کمر سیاہ بالوں سے چھپ گئی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے وہاں رکھا شولڈر اسکارف اٹھایا اور کندھوں کے گیٹ ڈال کر اسے اچھے سے وجود پر پھیلا دیا۔ اسکارف کو خود پر پھیلانے سے اس کا وجود ڈھانک چکا تھا، پھر بھی دل کر رہا تھا ان کپڑوں کو اتار کر خود سے دور پھینکے، لیکن ارتضیٰ کو اچھے سے جانتی تھی ان کپڑوں کو پھینکنے ارتضیٰ اس کی پوری وارڈروب انہی کپڑوں سے بھرنے میں دیر نہیں لگاتا، اس لیے بہتر تھا آج انہی کپڑوں کو پہن لیتی۔ گہرا سانس لے کر فراق سنبھالتی ہوئی باہر کی طرف چلی گئی۔ گاڑی ہوٹل کے سامنے رکتے ہوئے چند لمحے اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالتی رہی۔ حرم کچھ نہیں ہوگا، اس نے سکون بھری سانس لی اور گاڑی سے اتر کر اندر کی جانب بڑھ گئی، جہاں پھولوں سے اس کے راستہ بنایا ہوا تھا۔ اندر داخل ہوتی اس نے حیرت سے سجے ہوئے اس ہوٹل کو دیکھا۔ ہوٹل خالی تھا، یقیناً کام کی ارتضیٰ نے کیا ہوگا، ویسے بھی یہ اس کا اپنا ہوٹل تھا۔ مفت ہو کر وہ ہوٹل کی سجاوٹ دیکھ رہی تھی جب پیچھے کسی قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے سختی سے فراق کو اپنی مٹھی میں دبوچ لیا۔ ارتضیٰ کی گھبرائی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا۔ بلیک کلر کے ٹیکسٹائل میں آج اس کی شخصیت کچھ زیادہ ہی ابھر رہی تھی۔ اسے ایک نظر دیکھ کر اس نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی جب اس کے وجود کو چھپاتا اسکارف ارتضیٰ نے کھینچ کر اس کے وجود سے دور کیا۔ ارتضیٰ، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ارتضیٰ، واپس کریں، یہاں اس وقت صرف میں اور تم ہو، اور میں تو تمہارا محرم ہوں، پھر میں اسی کیسے پڑتا۔ ہاتھ میں پکڑا اسکارف اس نے اچھالتے ہوئے دور پھینکا اور حرم نے نظر آتے سفید بازوں پر اپنی انگلی پھیرنے لگا۔ سجاوٹ کیسی لگی؟ اچھی ہے۔ اس کا ہاتھ نرمی سے لگ کر کے وہ اپنے دونوں ہاتھ آپس میں باندھ گئی۔ ڈریس پسند آیا؟ نہیں، بہت ہی بیہودہ ڈریس ہے۔ اس نے صاف گوئی سے کام لیا، جسے سن کر ارتضیٰ نے کہہ لگایا، اچھا نہیں لگ رہا تو اتار دو۔ اس کے قریب جا کے اس نے سرگوشی، جسے سنتے ہی وہ اس سے دور ہو کر دونوں کے درمیان چند قدموں کا فاصلہ بنا گئی۔ یہ گھبرانا چھوڑ دو جو وقت میں نے تمہیں دیا تھا وہ اب مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے قریب جا کر ارتضیٰ نے اسی کمر کے گرد اپنے مضبوط بازو حائل کر کے اسے اپنے قریب کیا اور اس کا ایک ہاتھ اپنی مضبوط شانے پر رکھ کر اس کے دوسرے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیا۔ یہ دیکھیں ارتضیٰ، مجھے یہ مت کہنا، مجھے کہنا تمہیں وقت چاہیے، کیونکہ آج بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تمہارے ساتھ کسی بھی طرح زبردستی کرنا کہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ آپ کی یہی عادت مجھے نہیں پسند، آپ کبھی میرا خیال نہیں کرتے، کبھی میری بات نہیں مانتے۔ وہ تو بتوجہ ہے، لیکن تم تو ہمیشہ میرا خیال کرتی ہو اور مجھے یقین ہے آج بھی کرو گی۔ نہیں کروں گی، اس نے خفگی سے کہتے ہوئے چہرے کا رخ پھیرا، جس کی پرواہ کیے بنا ارتضیٰ نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسا کر اس کا چہرہ اونچا کیا۔ صاف گردن نوازی دکھنے لگی اس کی گردن پر جھک کر ارتضیٰ نے اس کی شہر کو لبوں سے دبایا، جس پر حرم نے آنکھیں میچ کر اس کے کندھے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ ارتضیٰ، اس کی روحان سی آواز پر ارتضیٰ نے اسے سیدھا کیا اور اس کے سر اپنے سینے میں پر رکھ دیا۔ تم نہیں جانتی تم میرے لیے کیا ہو۔ میں ارتضیٰ افریدی ہوں، جو چیز مجھے پسند آتی ہے اسے اسی وقت حاصل کر لیتا ہوں، اگر وہ میری نہیں ہوتی تو اسے کسی اور کے قابل نہیں چھوڑتا۔ صرف ایک تم ہو جس کی خاطر میں نے اتنے سال انتظار کیا، اتنے سالوں تک میں تمہارا منتظر رہا۔ کب تم بڑی ہوگی، کب تم میرے جذبات کو سمجھو گی اور کب میں تمہیں اپناؤں گا۔ اس کے سینے پر سر رکھے اس کی ایک ایک بات غور سے سن رہی تھی۔ لیکن تم تو ہمیشہ میرے ہی جذبات سے انجان رہی ہے، شاید جان بن کر جان بنتی رہی۔ اکثر ایسا لگتا تھا لیکن میں اپنی سوچ کو اگنور کر دیتی تھی، کیونکہ آپ میرے چاچو تھے۔ بھلا آپ میرے بارے میں ایسے کیوں سوچتے؟ تم جانتی ہو نا، تمہارے لبوں سے اپنے لیے یہ لفظ مجھے زہر لگتا ہے، اس لیے اسے میرے سامنے اس لفظ کو مت استعمال کیا کرو۔ ہاں، مجھ سے بہتر یہ بات کون جانتے ہے، اسی وجہ سے تو آپ نے مجھے تھپڑ بھی مارا تھا۔ تم چاہو تو تم بھی مجھے تھپڑ مار سکتی ہو۔ حور کا گال سلاتے ہوئے اس نے نرمی سے کہا۔ یہ بات تو اسے آج بھی یاد تھی کہ اس نے حرم کو تھپڑ مارا تھا، اور کس گال پر مارا تھا یہ بھی خوب یاد تھا۔ آپ جانتے ہیں میں ایسا نہیں کر سکتی۔ بالکل میں جانتا ہوں، میری حور کبھی یہ کام نہیں کر سکتی، اس لیے جب بھی مجھے یہ بات یاد آتی ہے تب میں خود ہی اپنے آپ کو تھپڑ مار لیتا ہوں۔ ارتضیٰ کی بات پر حیران ہوئی تھی، لیکن اس کے سینے سے سر نہیں اٹھایا تھا۔ ارتضیٰ سے کسی بھی چیز کے دھوکے کی جا سکتی تھی۔ تم جانتی ہو اور میں زندگی میں سب سے زیادہ خوش کب ہوا؟ نہیں، میں نہیں جانتی۔ جب تم نے پہلی بار میرا نام لیا اور تمہارے لبوں سے اپنا نام سن کر میں نے محبت کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا۔ تم میرا جنون ہو حرم افریدی، اور تمہارے معاملے میں میں خود پر بھی اعتبار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اکثر اوقات تمہیں ہائڈ کر دیتا ہوں، لیکن پھر میں خود کو بھی تکلیف کی آگ میں سلگاتا رہتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تمہیں آج کے بعد میری وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ میں اپنی فطرت سے بے واقف ہوں، لیکن کوشش ضرور کروں گا میری وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔
اس کے کان کے قریب جو کر سرگوشی نے وہ انداز میں کہہ رہا تھا، اپنے کان پر اس کے لب محسوس کر کے حورم کی جان اٹک رہی تھی۔ اس کی اٹکی سانسیں دیکھ کر ارتضیٰ نے مسکراتے ہوئے اس کی کان کو لو کو زور سے دانتوں میں لے کر کھینچا۔ ارتضیٰ، اس کی گھبرائی ہوئی آواز پر ارتضیٰ نے جھٹکے سے اس کا نازک وجود اپنی باہوں میں بھرا، اسے لے کر وہاں بنے کے پہلے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہوتی ہی ڈیکرویٹ کمرے کو دیکھ کر اس کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہوا۔ اس نے سہمے بچے کی طرح ارتضیٰ کی شرٹ اپنی مٹھی میں بوجھ لی۔ اسے بیڈ پر لیٹا کر ارتضیٰ نے ہولے سے مسکراتے ہوئے اس کے سہمے چہرے کو دیکھا اور چہرے پر بکھرتی اس کی چھوٹی چھوٹی لٹوں کو اپنے ہاتھ سے پیچھے کرنے لگا۔ ارتضیٰ، اسے خود پر جھکتا دیکھ وہ جلدی سے اٹھنے لگی۔ جب اسے اٹھتا دیکھ کر ارتضیٰ نے اسے واپس بیڈ پر لٹا دیا اور بنا کچھ کہے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ اس کی کندھے پر ہاتھ مار کر حرم اسے خود سے دور کرنے لگی، جو حرم کی اس حرکت پر اس کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں قید کر چکا تھا۔ بے بسی کے باعث اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور اس کے آنسو اپنے چہرے پہ محسوس کر گئے۔ ارتضیٰ اس سے دور ہٹا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ اس کا بھیگا گال صاف کرتے ہوئے وہ گھرایا۔ پلیز یہ سب نہ کریں، کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ حور، تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ میری قربت کی وجہ سے؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، بھیگے لہجے میں کہتے ہوئے اس سے دور ہونے لگی، لیکن ہر طرف ہی ارتضیٰ کا مضبوط سہارا تھا۔ حور، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں نہیں سہ سکتی آپ کی شدتیں، میری شدتیں تمہیں سہنی ہیں حور، تم اندازہ نہیں میں نے اس لمحے کا کتنا انتظار کیا جب تم میرے قریب میری باہوں میں ہوگی، اور آج جب یہ لمحہ آیا ہے تو میں تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتا۔ اس کی کمر پر اپنے باری ہاتھ رکھ کر ارتضیٰ کی گردن جھک گیا، جس پر خون نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ دی۔ چند لمحے بعد گردن پر جلن کا احساس ہوتے ہی ہلکی سی سسکی اس کے لبوں سے نکلی، جسے سن کر ارتضیٰ نے اس کی گردن سے چہرہ نکال کر اسے دیکھا۔ کتنے ہی تاثر اس کے چہرے پر بکھرے تھے، خوف کے، گھبراہٹ کے، شرم و حیا کے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کی اور خرم کے دونوں کندھوں سے اسٹپ کھینچ کے اس کی فراق نیچے کی۔ ارتضیٰ! اندھیری خاموشی میں خرم کی گھبری آواز ارتضیٰ کی کانوں میں پڑی۔ بالکل ارتضیٰ، تمہارا ارتضیٰ جو ہمیشہ سے تمہارا تھا، تمہارے لیے تڑپا تھا، اور اب اسے خود سے دور کر کے اس کی تڑپ مت بڑھاؤ حور، گھبرو لہجے میں کہتے ہوئے وہ اس کی دھڑکنوں پہ جھکا، اور ارتضیٰ کی اس حرکت پر خرم کی اٹکی سانسیں رک چکی تھی۔ لیکن کیا ہی کیا جا سکتا تھا؟ آج اسے روکنا حور کے بس کی بات نہیں تھی، کیونکہ آج ارتضیٰ اپنی سی حالت کی پرواہ کیے بغیر اس پر اپنا پیار نچھاور کر رہا تھا، بنا اس کی کوئی سنے اس پر اپنے شدت ڈال تھا جو اس کی شدتیں سہتے ہوئے بحال ہو چکی تھی۔ لیکن آج وہ اس سے دور نہیں ہونا چاہتا تھا، سالوں سے اس کا منتظر تھا اپنے پیار کے لیے، تو ارتضیٰ فیدی کو یہ مہکتی رات بھی کم لگ رہی تھی، جو آج اپنی حور سے کوئی فاصلہ نہیں چاہتا تھا، جتنے فاصلے بننے تھے بن چکے تھے۔ اب اس سے زیادہ دوری ہوتی تو ممکن تھا ارتضیٰ فنا ہو جاتا۔ آج بس ارتضیٰ فیدی تھا، اس کی حور تھی، اور ارتضیٰ فیدی کا جنون تھا۔ آنکھ کھولتے ہی اس کی پہلی نظر چھت پر گئی، خود کو انجان جگہ پاتے ہی رات ارتضیٰ کی غربت میں گزرا ہر لمحہ اس ذہن میں گھومنے لگا۔ اسے یاد کرتے ہوئے وہ شرم حیا سے سرخ ہوئی، نگاہوں کو رخ موڑ کے اس نے دوسری جانب دیکھا۔ بیڈ خالی تھا، اس سے پہلے وہ ارتضیٰ کی غیر موجودگی کے بارے میں سوچ پاتی۔ باتھ روم کا دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کا دھیان بھٹک گیا۔ اس نے ارتضیٰ کی طرف دیکھا اور نظر اس کی شرٹ لیس وجود پر گئی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو یقیناً وہ شرم سے نظریں ہٹا لیتی، لیکن اس وقت بس اس کا دھیان ارتضیٰ کی کمر پر نظر آتے نشانہ پر تھا۔ بہت پیارا لگ رہا ہوں، بہت کو مسلسل اس کی نظروں کے حساب میں پا کر ارتضیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سنتے حور نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی۔ آئی ایم سوری۔ اس کی دھیمی آواز میں ارتضیٰ نے حیرت سے مڑ کر اسے دیکھا اور اسے قریب جا کر اس کے دونوں اطراف میں اپنے ہاتھ رکھ کے اسے اپنے مضبوط ہاتھوں کی گرد بنا لی۔ مائی ٹیمپل گرل، سوری کس لیے کہا؟ یہ زخم میری وجہ سے آپ کو ملے؟ اس کی جھکی نظریں دیکھ کر ارتضیٰ کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ یہ تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے، یہ زخم تم نے مجھے دیے، تم ساری زندگی مجھے ایسے زخم دیتی رہو، مجھے ہمیشہ خوشی ہی ہوگی۔ میں گھر جا کے اس پر دوائی لگا دوں گی۔ جھکی نظروں کے ساتھ اس نے منمناتے ہوئے کہا، مجھے تو ان پر صرف تمہاری لبوں کا مرہم رکھنا ہے، وہ رکھ سکو تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے کسی دوا کی ضرورت نہیں۔ اس کا چہرہ اپنی نرم گرفت میں لیے اس کے لبوں پر جھکا، اور تھوڑی دیر بعد اس کی سانسوں کو آزادی بخشتی۔ چلو اٹھو، فریش ہو جاؤ، پھر گھر چلتے ہیں، تمہارے لیے سرپرائز ہے۔ کیا سرپرائز؟ بتایا نہیں کرتے حور۔ اس کی ناک کھینچ کر ارتضیٰ نے اس کے گالوں پر اپنے لب رکھے، وہاں سے اٹھ گیا۔ آہا ٹماٹر بڑے مزیدار، واہ ٹماٹر بڑے مزیدار، آہا ٹماٹر بڑے مزیدار۔ اس کے اوپر کی طرف بڑھتے قدم کچن سے آتی عائزہ کی چہتی آواز پر رکے، جسے سن کر ہنستے ہوئے کچن میں چلا گیا، جہاں بیٹھی عائزہ ٹماٹر کھانے میں مصروف تھی۔ ایک ٹماٹر منہ میں رکھتی اور پھر پاؤں کی ایک لائن بول کر دوسرا ٹماٹر کھا لیتی۔ کیا ہو رہا ہے؟ اسلیم کی آواز پر وہ دونوں چمکے تھے۔ کیا ہونے ہے؟ عائزہ نے
पोइम सुननी है जिसमें चूहा टमाटर खा के बिल्ली को मार देते हैं, बस इसलिए वो भी ये काम सर अंजाम दे रही है। नूर ने तफसील से उसे बताया। बिल्कुल, मैं तो फूफा साईं से भी कह रही थी, वो खा ही नहीं रही। इसने पलट कर सीम की तरफ बढ़ाए, जिस पर इसने मुस्कुराते अपना सर नफी में हिला दिया। अरे खा लें, वरना बिल्ली को कैसे मारेंगे? नहीं मेरा बेटा, तुम खाओ। इसके इनकार पर वो कंधा खाती वापस अपने खाने में मगन होगी। असल कहाँ है? वो भी तो आपके साथ था। हाँ वो बाहर है, एक कार आ गई तो इसे सुन रहा है। तुमने पैकिंग कर ली? हाँ। फिर रेडी हो जाओ, थोड़ी देर में हमें निकलना है। मजबूत कदम उठाता वो किचन से चला गया। आइजल ने अपना सारा सामान ले लिया ना? इसके पूछने पर आइजल ने तेजी से अपना सर हिला दिया। कल हुरम और आयशा का रिसेप्शन था और इस वजह से वो दोनों आज की फ्लाइट से यूएसए जा रहे थे। आइजल का इनके साथ जाना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए नूर का इरादा जाने से पहले ही इसे हवेली छोड़ने का था। हम कब जाएंगे पप्पो? बस तुम उठो, फिर हम निकलते हैं। कहाँ जाने की बात हो रही है? असफंजार की आवाज़ पर नूर ने चुन कर ऐसे देखा। आइजल जाओ, तुम तैयार हो जाओ। इसकी बात सुनते हुए मजीद वहाँ रुक रहे बिना तैयार होने के लिए बाकी। इसके जाने के बाद असफंजार की तरफ मुतवज्जो, ये बताया तो था हमने जाना है, लेकिन आइजल ने तो नहीं जाना। हाँ वो हवेली जा रही है। वो हवेली क्यों जा रही है? आइजल यहाँ के लिए नहीं रह सकती इसने नरमी से इसे समझाया, क्योंकि असफंजार का आधा दिन तो घर से बाहर गुजरता था। ऊपर से सलार और जन्नत भी अब तक हवेली में ही थे और आइजल को यहाँ अकेला हरगिज नहीं जोड़ सकती थी। अकेली क्यों होगी मामा, मैं मर गया हूँ क्या? इसके दर्शकदी से कहने पर नूर ने हफ्के से देखा। असफंजार, आइजल कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी। ठीक है, अपने बाबा से ही बात करो। गहरा सांस लेकर वहां से चली गई। असफंजार से बात करना फजूल थी। जब वो अपनी जिद पे आता तो किसी की नहीं सुनता था। क्या मसला है? कुछ नहीं, बस देख रहा हूँ तुम कब से उतना खाने लगी हो। मंत, ये तुम्हारी चौथी प्लेट है बिरयानी की। इसकी बात सुनते ही मंत गुस्से से देख रही, तो अब आप मेरे खाने पर भी नजर रखेंगे। अजमीर, वैसे भी मैं ये नहीं खा रही, ये सब आपकी बेटी खा रही है। आप खाया पिया मेरी बेटी पर मत डालो। आप मुझे तकलीफ कर रहे हो, मोची से बैठ जाएं, वरना यहाँ से उठ कर चले जाएं। इसने गुस्से से हारी होती प्लेट दोबारा भरी। आई तो इसे सुबह से ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि घर की कितने ही अफराद इसे छोड़कर जा चुके थे। कल आयशा और हुर्रम का रिसेप्शन था, जिसमें सारे अफराद ने तो शामिल होना था, लेकिन आधे से ज़्यादा हवेली के फर्द ज़रूर गए थे और मंत इन्हीं जाने वालों में अफराद में शामिल होना चाहती थी। लेकिन इसी हालत के पेश नज़र वो लोग इसे साथ लेकर नहीं गए। और इससे ज़्यादा जो बात इसे गुस्सा दिला रही थी वो ये थी कि आज सुबह मिराल भी अरहान के साथ जा चुकी थी। कितनी अच्छी है ना अरहान भाई, मिराल को घुमाने के लिए लेकर चले गए, और एक मेरा शोर है जो मुझे दूसरे शहर तक नहीं लेकर जा गया। इसने तेज आवाज में कहा ताकि अजमीर को इसकी बात आसानी सुनाई दे। मंत, हमेशा मुझे में बुराई निकाला करो, जरा कदर नहीं है तुम्हें मेरी। अगर मेरी शादी तुम्हारे बदले मिराल से होती ना तो कितनी इज्जत देती हो मुझे। इसकी बात सुनते मंत ने गुस्से से साइड पर पड़ा क्वेश्चन उठाकर से मारा। आराम से, ये मजाक कर रहा था, मुझे ऐसे मजाक नहीं पसंद। इसने गुस्से से प्लेट टेबल पर रखी और इसका खफा अंदाज देखकर अजमीर हंसते हुए करीब बैठा और इसे अपने हिसाब में लिया। मेरा शाना मजाक कर रहा था, इज्जत करो या बेइज्जती। अजमीर शाह तो तुम्हारा है। इसकी बात सुनते मद ने आंखें मूंद ली। ये तो सही था कि अजमीर शाह सिर्फ मंशा का था और इसने इसी का रहना था। घर आते ही वहां से सबको बैठा देखकर इसे ये जानने में देर नहीं लगी कि अर्तजा किस सरप्राइज की बात कर रहा है। खुशी व हैरत के तासर से जरा भी सजाए हुए सबसे मिल रही थी और कोई देखे ना देखे, हुर्रे फिजा और आरा ने इसका यह नया रूप बहुत गौर से देखा था। आप लोग आने वाले थे तो मुझे बताया क्यों नहीं? आयजा ने गले मिलते हुए इसे शिकवा किया। अगर बता देते तो सरप्राइज कैसे होता? जो भी है, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग यहाँ आए और तुम्हें इस तरह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। इसकी थोड़ी चौधी हो, आयरा ने प्यार से कहा। सफ़ेद फ्राक में इसकी रंगत कुछ ज़्यादा ही खिल रही थी और गालों पर उतरता गुलाबीपन इसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहा था। मुस्कुराते हुए इसने हुर्रम के बाल आगे की तरफ हिला दिए और आयरा की इस हरकत पर मजीद सुर्ख हुई। गले में पहना दुपट्टा इसने अपनी गर्दन में मजीद अच्छे से फैला लिया। खिलखिलाते हुए घर के बैक साइड पर आई ताकि छुपने के लिए एक अच्छी जगह मिल जाए। हवेली ना जाने को सुनकर पहले दिन की तरह ही रोना शुरू कर चुकी थी, लेकिन अब इसे संभालना असफियान को बहुत अच्छे से आ गया था। जल्द ही वो इसे हैंडल कर चुका था और अब आयसर को जबरदस्ती करने पर इसके साथ छुपन छुपाई खेल रहे थे। खेल क्या रहा था, सिर्फ अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी कर रहा था। इसके कानों में असफिन की आवाज़ पड़ी जो इससे ही आवाज़ दे रहा था। इसकी आवाज़ सुनते आयसर हंसते वहाँ से बने कमरों में से एक में चली गई और खिड़की करीब खड़े होकर बाहर की तरफ देखने गई। असफिन यार दूर दूर तक कहीं नहीं था। मुतमईन होकर मुड़ी और राधा इसका इंतजार करने का था, लेकिन कमरा इससे किसी खौफनाक जगह से कम नहीं लग रहा था। इतना खूबसूरत नजर से हर तरफ देखे सर लग रहा था अजीब सी आवाज़ें से कानों में गूंज रही हैं कि शायद कोई चिल्ला रहा है। सेन के पर्दों पर धुंध सा अक्स नुमाया होने लगा। कोई लड़की भाग रही है। कौन थी वो लड़की? मंजर वाजी है, वो खुद थी, लेकिन वो किससे भाग रही थी?
اگلی ہی پل اس نے گھبراتے ہوئے دروازہ کھولا اور باہر کی طرف بھاگ گئی۔ اس طرف آتے اسفنجا سے اس کا ٹکراؤ ہوا۔ آئزل کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس کی پولیس خان سانسیں دیکھو فکر مندی سے کال چھوڑتا پوچھنے لگا، مجھے چھوڑیں مجھے۔ اس کا ہاتھ جھٹک کے اس نے خوفزدہ نظروں سے مڑ کر دیکھا۔ اس کی نظروں کا تعاقب دیکھ اسفنجار نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ وہ بیک سائڈ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تو کیا وہ وہاں گئی تھی؟ تم بیک سائڈ کی طرف گئی تھی؟ آئزل تم وہاں کیوں گئی تھی؟ اس کی بات سننے میں وہاں سے بھاگنے لگی۔ جب اسفنجار نے اس بازو کو اپنی گرفت میں لیا، چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ آئزل کچھ نہیں ہوا، میں ہوں اسفنجار، مجھ سے کیوں ڈر رہی ہو؟ اس کا مزاحمت کرتا انداز اسفنجار کو خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ کیا اسے سب کچھ یاد آ گیا؟ اس کا مزاحمت کرتا وجود اگلی ہی پل کسی بے جان شے کی طرح اسفنجار کی باہوں میں جھول گیا۔ اسے بے ہوش دیکھ کر اسفنجار نے اپنی باہوں میں اٹھائے اسے اندر کی طرف لے گیا، لیکن ذہن پر فکر اب بھی سوار تھی۔ کیا اسے سب یاد آ گیا؟ وہ بار بار خود اپنی سوچ کی نفی کر رہا تھا۔ گہرا سانس لے کے اس نے بیڈ پہ لیٹی آئزل کو دیکھا۔ اسے کچھ یاد نہیں آیا تھا، بس اس جگہ پر جانے سے کچھ پرانی یادوں کے ذہن پر دستک دی تھی۔ میموری لاس والے شخص کے ساتھ اگر وہ کام کروایا جائے جو وہ پہلے بھی کروا چکا تو اس کی یادداشت واپس آنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ ایسے ہی اس کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ اسے کچھ یاد نہیں تھا، جس پر اسفنجار نے شکر بھر سانس لیا۔ لیکن کب تک چلنا تھا؟ کب تک وہ اس ڈر و خوف کے خسارے میں جیتا رہتا؟ ایک نہ ایک دن تو اسے یہ سب یاد آنا تھا، پھر کیا ہوتا؟ آئزل کے چہرے پر نظر جمائے وہ مسلسل اپنی سوچوں میں گم تھا۔ اے ابن آدم، میری ایک چاہت اور ایک تیری چاہت، پر ہوگا وہی جو میری چاہت۔ بس اگر تو نے سپرد کر دیا خود کو اس کے جو میری چاہت، تو بخش دوں گا تجھے وہ جو تیری چاہت۔ لیکن اگر تو نے مخالف کی اس کی جو میری چاہت، تو تھکا دوں گا تجھے اس میں جو تیری چاہت۔ پھر ہوگا وہی جو میری چاہت۔ حنک کے ذہن میں کھڑے ہو کر اس نے سالوں پہلے سنی گئی یہ بات یاد آئی۔ حقیقت جو یہی تھی، میرال اس کی خواہش تھی جسے اس نے اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ وہ اپنی خواہش کے پیچھے نہیں بھاگا تھا، بلکہ اس نے تو اپنا ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تھا، اور پھر خدا نے اس کی خواہش پوری کر دی تھی۔ اپنے نکاح کا منظر آج بھی جب اس کے ذہن میں آتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے۔ ہمارا رب کیسے ہماری دلی مرادیں پوری کر دیتا ہے؟ بے شک وہ پاک رب مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حنک پر پہلی نظر پڑتے ہی جو چیز اس نے مانگی تھی وہ تھا ساتھ زندگی بھر کا ساتھ، میرال کے ساتھ زندگی بھر کا ساتھ۔ اس کے علاوہ اس کی اور جینے کی کوئی خواہش ہی نہیں تھی۔ اس کی ہر دعا میں صرف میرال تھی، کیونکہ میرال کے بغیر وہ ادھورا تھا۔ شکریہ ارحان، میرال کی آواز پر اجنبی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کس لیے؟ مجھے یہاں لانے کے۔ آپ کو پتہ ہے یہ میری زندگی کی سب سے پل ہے حسین، اگر میں بس یہی سوچتی ہوں کہ آپ میری کس نیکی کیسے لیں۔ یہ بات میں خود سے پوچھتا ہوں میرال کہ میں نے زندگی میں سے کون سی نیکی کی جس کے بدلے میں مجھے تم جیسے انعام سے نوازا گیا؟ اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لے کے اس نے بھیگی آواز میں کہا، نظر سامنے کی طرف کر کے پھر سے حسین منظر میں کھو گیا۔ ہر طرف سے سفید اور گلابی پھولوں کی سجاوٹ ہو رہی تھی اور اس میں وہ چہکتا گلاب بنی ہوئی تھی۔ وائٹ گاؤن میں سر پر نیٹ کا دوپٹہ رکھے چہتی چڑیا سیدھی حمزہ باسی کی طرف اتر رہی تھی۔ میر، وہ کون ہے؟ حمزہ کا شانہ تھپتھپاتے ہی اس نے سامنے کھڑے شخص کی طرف اشارہ کیا، جس پر حمزہ نے فوراً اس کا ہاتھ نیچے کر دیا۔ ارتضیٰ کا بزنس پارٹنر ہے میرا۔ میر نے انہیں اردو آتی ہے؟ نہیں، پھر انگلش تو آتی ہوگی تھوڑی بہت۔ وہ ایک چائنیز بندہ ہے تو اسے وہی اچھے سے بولنی آتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے مجھے بہت شوق تھا ایسے شخص سے ملنے جسے میری زبان نہیں آتی، تو تمہیں شوق کیوں ہے؟ اتنا اجنبی سے مجھے اس سے گالی دینی ہے؟ دے دوں؟ لیکن اس کے بعد حمزہ بس سے گورتا رہ گیا۔ عائشہ سے کم از کم ایسی بات کی تو اسے امید نہیں تھی۔ نہیں عائشہ، یہ غلط بات ہوتی ہے، بس ایک چھوٹی سی دوں گی، بڑی اور گندی گالیاں تو مجھے آتی بھی نہیں ہیں۔ ہاں لیکن آس پاس کے لوگوں کو ضرور آتی ہے، کسی نے سن لیا نا تو تمہاری خیر نہیں۔ عائشہ کا ہاتھ تھامے وہ اسے کھینچتے ہوئے وہاں سے دور لے گیا۔ اف عائشہ، وہ اس کی شوق۔ ہیلو مسٹر ہینڈسم، اپنے قریب سنا دیتی تھی لڑکی آواز پر وہ چمکا۔ کیا وہ اس سے مخاطب تھی؟ یقیناً۔ اس پوری محفل میں واحد شخص تھا جس نے قمیض شلوار زیب کر رکھی تھی، کیونکہ اس کا پسندیدہ لباس تھا۔ آئرہ کے 1000 بار کہنے کے بھی اس نے یہی کپڑے پہننے تھے، بس فرق یہ تھا کہ آج شال کے بجائے اس نے کوٹ پہن رکھا تھا۔ پوری محفل میں بس سب سے منفرد لگ رہا تھا۔ اس کے برعکس اسیم منتسم نے ڈارک بلو وائٹ کلر پینٹ کوٹ پہن رکھا تھا۔ واٹس یور نیم؟ وہ اس کی مضبوط بازو پر انگلی پھیرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اس لڑکی کی اس حرکت پر عالم اس سے تھوڑا دور ہوا۔ نہ تو اس لڑکی کی زبان سمجھ آتی تھی اور نہ ہی اس لڑکی کو اس کی، پھر بھی وہ کم بخت پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ جاؤ بیٹا جاؤ، یہاں سے تنگ مت کرو۔ واٹس یور نیم؟ سیکسی مین۔ وہ بھی کچھ شرم و حیا کر لو، تمہارے دادا کی عمر کا ہے، اور یہ جو آدھے کپڑے پہن کر تم میرے سامنے گھوم رہی ہو نا، تمہاری غلط فہمی کہ تمہارے متوجہ ہو جاؤں گا۔ ایسی کپڑے والی لڑکی کو دیکھ کر تو میں اپنی جوانی میں نہیں دیکھا تھا، تو اب بڑھاپے میں کیا بہکوں گا؟ ماتھے پر بل ڈالی اس نے غصے سے کہا، جس پر سامنے کھڑی لڑکی کیک لگا گئی، جس سے عالم کی بات اس سے کافی سمجھ آ گئی تھی۔
माई नेम एज डराला, तुम डराला हो या किसी की डार्लिंग, मैंने क्या करना है। इसने चिल्ला कर कहा। इसकी गंदी नजर से खुद को बचाते हुए वहां से दूर चला गया। यह अलग बात है कि डाला की नजरों ने इसका दूर तक पीछे किया। वो आलम शाह था जो अपनी शख्सियत आज भी लोगों को मुतासर करने का फन रखता था, फिर कैसे लोगों की नजरों का मरकज न बनता। इसी कमरे में दाखिल होती अपनी जगह से उठी। उसके हाथ में मौजूद ट्यूब देखकर अर्तजा के लब मुस्कुराहट में डले। मुझे लगा तो मेरा इंतजार खड़ी थी। इसने गहरी नजर से व्हाइट गाउन में खड़ी इस परी बिगर को देखते हुए कहा, वो मुझे आपको ट्यूब लगानी थी। अपनी शर्ट उतारे। इसके कहने पर अर्तजा ने शराफत से शर्ट के बटन खोलकर अपनी शर्ट उतार दी। बहुत ख्याल है तुम्हें, मेरी वजह से जख्म मिले हैं, बस इसीलिए लगा रही हूँ। नजर झुकाए हुए इसके करीब आई जब अर्तजा ने इसके हाथ से ट्यूब ली। मैंने तुमसे क्या कहा था हुर, क्या कहा था। इसने न समझी से अर्तजा की तरफ देखा। मुझे किसी दवा की जरूरत नहीं, बस तुम्हारे लोगों को लम्स चाहिए और दे सको तो ठीक है, वरना मुझे इस ट्यूब की जरूरत नहीं। अर्तजा हर बात में जिद मत क्या करें, जब तुम मेरी जिद से वाकिफ हो तो फिर क्यों वेस्ट करती हो। इसने गुस्से से अर्तजा को दे, लेकिन गुस्से का भी क्या फायदा, सामने खड़े बंदे को कौन सा कभी इसके गुस्से को सीरियस लिया था। और क्या मैं जाऊं। इसे एक जगह जमा देखकर अर्तजा ने पूछा, जिस पर गहरा सांस लेकर इसने अर्तजा को मोड़ने का इशारा किया। इसके इशारे पर अर्तजा ने शराफत से अपना रुख मोड़ा। थोड़ी देर बाद हुरम की वो कलम इसके अपने पेश पे महसूस हुआ। इसने सुकून से अपनी आंखें बंद की। जब तक हुरम इसके पास थी तब तक इसे किसी दवा की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसका सुकून सिर्फ हुरम अफीदी थी। कमरे में दाखिल होती हुई अकेली सांस लेकर रह गया, क्योंकि बेड पर बैठी इसकी दुल्हन बजाय इसका इंतजार करने के हाथ में ट्यूबलाइट का नावल पकड़े इसे पढ़ने में मसरूफ थी। आशा, मुझे लगा तुम यहाँ बैठी रवायती दुल्हनों की तरह इंतजार कर रही होगी। इसके हाथ से किताब लेकर हमजा ने साइड पर रखी। मीर, मेरी किताब वापस करें, तुम्हारा शोर यहाँ बैठा है, इस किताब को छोड़कर इस पर ध्यान दो। हाँ, तो शोर ने कहा, जा न है, यही तो बैठना है, इस पर क्या ध्यान देना। अब किसी कहते हुए बेड से टेक लगाकर बैठी थी। नाराज क्यों हो रही हो नी, मैं तो बस तुम्हारी शिकायत दूर करना चाह रहा था। इसके करीब आकर बस की वीडियो का, मैंने कब से कोई शिकायत की, मैंने शिकायत की थी, मैंने शिकायत की थी कि मैं बहुत रोमांटिक हूँ, बस आज तुम्हारी वो शिकायत दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो तो मैंने मजाक में कहा था। इसे अपनी बुर्ज की तरह देख आयशा ने घबरा कर कहा। इसे अंदाजा नहीं था हमजा इसकी बातों पर इतना ध्यान देता होगा, लेकिन मैंने तो तुम्हारी हर बात काफी संजीदगी से सुनी है। इसे चेहरे पर हाथ फेरते हुए हमजा का हाथ इस गले पर पकड़ा कर रोका। आयशा, जानती हो तुम वो पहली लड़की हो जिसे मैं छू रहा हूँ, जिसे मैं छूना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे वजूद की गहराइयों तक मैं उतर जाना चाहता हूँ, तुम्हारी रूह में अपने आप बसा देना चाहता हूँ। तो मेरी जिंदगी है, तुम्हारी अपनी तो तुम्हारी अपनी जिंदगी मौजूदगी से मैं मुस्कुराने लगा हूँ। तुम मीर आयशा हो, तुम मीर की जान हो। इसकी थोड़ी पर हाथ रखकर हमजा ने इसका जुगा सर उठाया और इसके लोगों में जो किया। अगर वो पहली लड़की थी जिसे हमजा छू रहा है, तो वो भी पहला शख्स था जो आशिक के इस कदर की आया था। अक्सर नमाज़ों में अदा करती थी कि इसका शोहर बहुत रोमांटिक हो। फकत हमजा की एक किस से हुई वो शर्म हया कि बस इसकी नजरों से दूर होना चाहती थी। अगर वो सच में से निकल गया जैसे इसने दुआएं मांगी थी, तो फिर क्या होगा। इसके लबों को आज़ादी बचकर उससे शर्म और हया से तमकता चेहरे देखने लगा। आज तक जिन लड़कियों को भी इसने देखा था, इनमें सिर्फ बोल्डनेस थी, लेकिन आशा के पास इन सब से मुख्तलिफ चीज थी। इसके पास शर्म और हया थी जो औरत की खूबसूरती में इजाफा करती थी। इस वक्त जो हमजा को दुनिया की सबसे खूबसूरत लगी रही थी, इसकी कमर पर अपने मजबूत हाथ रखकर इसकी बेटी बोर पर जगाची से आशा की घबराहट में मजीद इजाफा हुआ। फिर इसकी मसमत भरी आवाज पर हमजा ने चेहरा उठाकर से देखा। आज तुम्हारी ये मसनून सताएं भी तो मैं नहीं बचा सकती, क्योंकि आज बस आशा का मीर और मीर की जान, और आज मीर की जान को अपनी मीर का प्यार बर्दाश्त करना है। इसके लम्हे को दोबारा से अपनी गिरफ्त में लेकर वो कदर कदर इसके साथ वो खुद में ताने लगे। इस लम्हे इसने के इतने इंतजार किया तो आज बुलाकर ये लम्हा आ ही गया। इसकी बाहों में इसकी मोहब्बत थी, इसकी महरम थी, इसकी आशा थी, मीर की आशा। और यहाँ से आगे क्या होगा देखेंगे हम अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए इतना ही काफ़ी है।